رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد الطريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن وما كمل وما هجن. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم. ثم رضا نبي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کا یہ پروقار اور بلا مبالغہ اپنی حیثیت اپنے کمال اور اپنی اہمیت اور عظیم اور اجلہ اشخاص کی موجودگی کے اعتبار سے فقید المثال. یہ دستار فضیلت اور جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک پروگرام جو منگلہ میں بحمد اللہ تعالی اللہ رب العالمین جل وعلا منعقد ہے اور خصوصاً اس محفل کا جہاں وقار جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کریم اور دین اسلام کی اتنی مضبوط خدمت اور اتنی ضروری خدمت اور دین کے اس وفاداری راستے کی تکمیل کا یہ سلسلہ دستاری بندی کا سلسلہ کہ جس میں درس نظامی کے فضلاء کی دستار بندی اور اس کے بعد اس ادارہ مبارکہ سے تخصص مکمل کرنے کے بعد علم دین کی ایک اونچی سند پانے والی شخصیات مکمل طور پر رسم مفتی کی تمام راہوں کو مکمل کرتے ہوئے افتاء کے تمام نوک و پلک کو سمجھ کر اس منصب پر آ کر بیٹھنا کہ جہاں پر ان کی زبان اور قلم سے اللہ کے دین کے احکامات جاری ہوں گے. اور مفتیان کرام تخصص کے ان عظیم علماء کی دستار بندی جس کا صحرا استاد العلماء بقیت السلف فخر الخلف حضور قبلہ سید السادات مجاہد اہل سنت مفتی اہل سنت و جماعت کی نابغہ شخصیت
آپ کا وجود اہل سنت و جماعت کے لیے ایک نعمت عظمیٰ سے کم نہیں۔ حضرت علامہ استاذ العلماء پیر سید مفتی محمود حسین نقشبندی ہاشمی مجددی اطال اللہ عمرہ آپ کے اس ادارے میں اور آپ کی سیادت میں اور آپ کی صدارت میں بحمد اللہ تعالیٰ یہ پروگرام منعقد ہوا۔ جید علماء کرام حضرت قبلہ پیر طریقت پیر محمد زکریا نعمانی مجددی صاحب دامت برکاتہ العالیہ جن کے ملفوظات عالیہ سے ہم تمام مستفیض ہو رہے تھے، اور آپ اپنی قیمتی آراء اور طلباء کو اور ہمیں اپنی زندگی کے بڑے قیمتی اور ضروری مشاہدات اور اس سے ملنے والی ایمان کی رسم کو آپ بڑے سہل انداز میں ذکر کر رہے تھے۔ یہ جملہ مشائخ اور علماء جو یہاں تشریف فرما ہے کثرهم اللہ تعالی، مناظر اہل سنت، محقق اہل سنت، استاذ العلماء مفتی فدا حسین رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور تمام علماء اہل سنت کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یقیناً میرے لیے یہ لمحہ انتہائی سعادت اور کرامت کا لمحہ ہے کہ مجھے یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ میں استاذ العلماء محقق العصر امام العصر بقیت السلف حضرت قبلہ سیدی پیر سید مفتی محمود حسین شاعر ہاشمی دامت برکاتہ العالیہ کے اس ادارے میں اس مسجد میں حاضر ہوں۔ حضرت اہل سنت و جماعت کی ایک بڑی دبنگ شخصیت، علمی شخصیت، جنہیں اللہ نے نسب میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرمایا اور حسب و فضل میں بھی اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ہمیں اپنے علماء کی اور اپنے بزرگوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر درس نظامی کے وہ طلباء اور بالخصوص حضور استاذ العلماء بقیت السلف دامت برکاتہ العالیہ نے آپ کے سامنے جن کتب کا ذکر کیا، معقولات کی اور منقولات کی، یہ کتابیں واللہ ہمیں چھوٹے سے طالب علم ہیں، یہ اداروں میں اب خال خال نظر آتی ہے جہاں پر اس کی تدریس کی جائے، کیونکہ اس کی تدریس تو بعد میں کی جائے، پہلے اس کی تفہیم حاصل کی جائے، اس کی عبارات کو حل کیا جائے، اس کے مضامین کو سمجھا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں حضرت کا وجود اکابر اہل سنت کی اس تسلسل کے حوالے سے ایک بہت بڑا درجہ رکھتا ہے، اور اس میں کوئی رائے نہیں کہ آپ کے تدریسی ملکہ اور آپ کا جو اللہ رب العالمین نے علمی ملکہ اور درک عطا فرمائی ہے، ہم یہ کہیں کہ اس وقت ہمارے اکابر کی نظیر کامل حضور استاذ العلماء مفتی محمود حسین ہاشمی دامت برکاتہ العالیہ کی ذات گرامی ہے۔ اور یہ جملہ میں بڑی دیانت سے عرض کر رہا ہوں، یہ جملہ میں بڑی دیانت سے عرض کر رہا ہوں، بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں کہ یقیناً اہل علاقہ کو بھی چاہیے، اور آپ نے یقیناً حضرت کو اپنے پلکوں پر بٹھایا ہے، اور یہ پورا علاقہ حضرت کے فیضان سے اور مشائخ کے فیضان سے الحمدللہ علم و حکمت اور سچی عقیدے کی سے سیراب ہے، یہ بنجر زمین نہیں ہے۔ حضرت کا وجود اللہ رب العالمین جل وعلا کی نعمتوں میں سے نعمت ہے، اور یہ علماء واقعی میں جو حدیث پاک ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء دین کے احکام اور اس کے قوانین کے محافظ ہوتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے درجے کے اندر جانشین ہوتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس درجے میں استاد العلماء اپنے دور کے اندر ایک فرد کامل کی شخصیت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ان کے فیضان علم سے تمام اہل سنت کی کہ چمن کو سیراب فرمائے، اور جو طلباء آپ کے خدمت میں زانو طلب اس کو خم کر چکے ہیں اور اتنی گراں قدر تعلیم کے سلسلے کو انہوں نے اپنے اندر منتقل کیا ہے، تو اللہ رب العالمین اس علمی سلسلے کو جو ہاشمی سلسلہ بھی ہے، سادات کا سلسلہ بھی ہے، کہ جس کے پیچھے باب العلم علم کی بھی نگاہیں ہیں، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی دیانت ہے، سیدنا صدیق اکبر کی صداقت ہے، یہ فیضان جو چلا آ رہا ہے بلا مبالغہ، اللہ رب العالمین ان طلباء کو اور ہم تمام کو ان اکابر سے اس سے استفادہ کامل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت جیسی شخصیت ایک سند ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ طلباء جب یہاں سے اٹھ کر کہیں جائیں گے اور صرف پوری دنیا میں صرف اگر یہ بات کہیں
کہ میں مفتی محمود حسین شائق سے پڑھ کر آیا ہوں تو میں کہتا ہوں یقیناً جس سے علم کی ہوا لگی ہوگی نا وہ اپنے چشم کرم کو ان کے سامنے راہ فرش بنا دے گا. اساتذہ ہمارے لیے سند ہے واللہ، میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں ان اکابر کی، ان مشائخ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اور قرآن کریم میں یہ بات ذکر کی کہ آہستہ آہستہ میں، کیونکہ حضرت نے پہلے وقت فرمایا ہمارے استاذوں کے استاد ہیں کہ میں نے علامہ اوقاری کو بھی کہا تھا رحمہ اللہ کو کہ تقریر مختصر کرنا، تو میں اس کی مکمل رعایت کرتے اور آپ کے حکم پر یہ چند باتیں ہی ذکر کروں گا. اور یہ تقریر میں آپ کو بیدار کرنے کے لیے کر رہا ہوں کہ کون سی نعمت آپ کے علاقے میں موجود ہے. میں کراچی سے آیا ہوں اور ہماری عمریں گزر چکی ہیں اور ہر جگہ ہمارا جانا آنا، علمی مجالس میں بیٹھنا، کچھ تھوڑا بہت پڑھنا پڑھانا رہتا ہے. ہماری وہ ہستیاں جن کو دیکھ کر کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور یقیناً جن کے نظریے، جن کی تعلیم سے اکابر کی خوشبو آتی ہے وہ یقیناً استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمود صاحب دامت برکاتہ عالیہ کے ذات. اور یہ قحط الرجال ہے. اور قرآن کریم میں یہ بات ذکر کی تھی. میں اس آیت کو پڑھ کر پھر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جو طلباء فاضلین ہیں اور جو لوگ ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے اکابر کے طرز کو ہم مضبوطی سے پکڑ کر رکھیں. اس لیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بچھو، سانپ، بھیڑیے اور درندے نہ اترے تو آپ اپنے گھر کی دیواریں مضبوط رکھتے ہیں. اپنے ایمان کی دیواروں کو مضبوط کیجئے اکابر سے جڑ کر، اہل سنت کے نظریات سے جڑ کر، کہ جنہوں نے شریعت کے علم کو بلند رکھا ہے. کیونکہ سب سے بڑا درجہ شریعت کا ہے، اللہ کے دین کا ہے. خاندان، حسب، نسب، برادریاں سب بعد میں ہیں. مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے تو اس کی مرضی، اس کی نامرضی، اس کی مرضی، اس کی ناراضگی، اس کا غصہ، اس کی محبت سب اللہ کی شریعت کے تابع ہوتا ہے. اب اس کی برادری جب رہتی ہے جب شریعت کی روشنی وہاں پہنچے. تو یہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو خود سپردگی کرتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو پورا دین کے حوالے کرتا ہے. یہ نہیں کہ میری برادری یہ کہہ رہی ہے، میرے لوگ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں، مومن وہ کہتا ہے کہ میرا اللہ اور میرا نبی کیا کہہ رہا ہے. اس لیے ہم شریعت کو پڑھتے ہیں، اس لیے ہم بیعت کرتے ہیں. اسی لیے بیعت کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس نظم میں مضبوط ہو جائیں کہ سب سے آگے دین ہے. دیکھیں مرشد کی مثال میں دیتا ہوں، اور مرشد پھر حضرت مفتی محمود حسین شائق جیسی شخصیت ہو کہ جنہیں علم کی دونوں جگہ سے وہ رسد حاصل ہو کہ جنہیں شیخ کامل کہا ہے. کیونکہ پیر کی شرط 4 ہے، پیر کی 4 شرط. اس میں سے ایک بھی شرط ہو تو اس کے ہاتھ پر تائید نہیں ہوا جا سکتا، اس کی بیعت نہیں کی جا سکتی. اور پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سنی صحیح عقیدہ ہو. سنی صحیح عقیدہ ہو. اہل سنت و جماعت کے نظریے سے ہٹ جائے تو چاہے اس کے بعد اس کے اندر کتنی بھی خاصیتیں ہوں وہ کمال کا نہیں. اور اہل سنت و جماعت کی سنی کون ہے؟ سنی کا آسان تعارف یہ ہے کہ جہاں وہ اللہ کو ایک یقین کرتا ہے. سادے انداز میں تفصیل سے ہٹ کر ایک جملے سے آگے بڑھ رہا ہوں. سنی وہ ہے جو اللہ کی توحید کا قائل ہے، نبی پاک کی رسالت کا قائل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں افضلیت ابو بکر صدیق کا قائل ہو، سیدنا عمر کا قائل ہو، سیدنا عثمان کا قائل ہو، سیدنا مولا علی کا قائل ہو، تمام صحابہ سے عقیدت رکھتا ہو، اہل بیت پاک سے محبت کرتا ہو، اولیاء سے جڑتا ہو، مجتہدین سے ادب کرتا ہو، ان سے استفادہ فیض کرتا ہو. اور عامی اگر ہے، وہ عام بندہ ہے، وہ تکلیف کو اپنے لیے واجب غیری سمجھتا ہو کہ جناب یہ واجب نفسی نہیں لیکن غیری ضرور ہے، مجھے مسائل نہیں آتے تو جناب میں اس سے سمجھوں گا. اور اگر وہ عالم ہے تو مجتہدین کے ایجاد کردہ اصول کے تحت وہ شرعی مسائل کو حل کرتا ہے. اس ترتیب کے نظم میں جو رہتا ہے وہ اہل سنت و جماعت. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے محبت کرتا ہوں. اور میں جلدی سے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. میرا جی چاہتا ہے کہ منقبت میں مرید سے کہوں یہ پڑھو تو کہا جائے گا پیر صاحب خاموش رہیے، شریعت نے جو اجازت دی وہ پڑھا جائے. آپ کا جو شوق مچل رہا ہے ہم قبول کریں گے، لیکن جب تک شریعت کو تجاوز نہ کر جائے. اگر شریعت کو پھلانگ جائے تو ہم آپ کو بھی اٹھا کر پھینکیں گے، اس لیے کہ سب کا ادب شریعت کی وجہ سے. اس میں بے باک ہو کر اس بات کو سمجھ. اہل سنت پر ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں.
ہم جس طرح ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی تمام جماعت سے محبت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، اور جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضوان اجمعین، تو یہ 1 2 3 4 جو ہم نام لیتے ہیں، یہ 4 نام ہم فرضی نہیں لیتے، بلکہ یہ اس ترتیب کے ساتھ ہے کہ اس کو بگاڑا بھی نہیں جا سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمر ابو بکر و عثمان، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عثمان عمر و ابو بکر و علی، کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ علی ابو بکر و عثمان و ترتیب جس اعتبار سے ہے، اسی ترتیب کے ساتھ کہ جو پہلے ہوا وہ بڑا ہوا، جو دوسرا ہوا وہ اپنے پچھلے سے بڑا ہوا، جو پھر ہوا وہ اپنے بعد والوں سے بڑا ہوا۔ یہ ترتیب اہل سنت و جماعت کی ہے۔ اسے پھلانگ جانا، نسب و حسب کے نام پر زور دکھا کر بات کرنا، تو ہم نے کہا یہ بیجا محبت رمز میں چلتی ہے۔ اہل سنت میں ایک نظم ہے، دستور ہے اور شریعت ہے۔ میں بات کو ختم کر رہا ہوں، یہاں پر ذرا توجہ کیجئے۔ اسی طرح خاندان اہل بیت پاک سے محبت، اہل سنت کا یہ شعار ہے، عزت صحابہ محبت اہل بیت۔ ہم ہر صحابی کا ادب کرتے ہیں، آل پاک سے محبت کرتے ہیں۔ جس پر صحابی کا اطلاق ہو جائے، ہمارا یہ اصول ہے کہ صحابہ کرام کی تعریف توصیف قرآن سے ثابت ہے۔ ان کے بارے میں اگر تاریخ تو بنڈل بازی کا نام ہوتا ہے، تاریخ تو کہانیوں کا نام ہوتا ہے، فلم ڈراموں کا نام ہوتا ہے۔ تاریخوں سے عقیدہ نہیں بنتا، عقیدہ قرآن و سنت سے بنتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں یہ بات ذرا سن لیجیے آپ ترتیب کے ساتھ۔ ہم سب مل کر بعد میں نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ حضرت کی خدمات پر جو ہم تک پہنچی ہے اکابر کی۔ میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ صحابی کا لفظ جس پر صادق آ جائے، اور ہر وہ بندہ صحابی ہے جس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور علیہ السلام کی بعثت کے زمانے میں حالت ایمان میں دیکھا، وہ چاہے مکہ سے پہلے ایمان لایا یا فتح مکہ کے بعد ایمان لایا، اور اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا۔ کسی آج کل کے چندی چور سے ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے، ہمارے اکابر نے اپنی کتابوں میں سب لکھ دیا ہے کہ صحابی کون ہے۔ لہٰذا یہ اہل سنت کا تسلسل ایک بات، اور ہر صحابی جنتی ہے۔ اس قسم کی بھاڑ کی بولیاں نکالنا کہ سر صحابی کو جنتی نہیں کہا جا سکتا، میں نے کہا جو تو نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھا ہے تو جہنمی سمجھ کے پڑھا ہے یا جنتی سمجھ کے پڑھا ہے؟ یا اپنے پیر و مرشد کے مزار پر تو کھڑا ہے تو ان کا عرس کر رہا ہے اور کہہ رہا نم کا نومت العروس، تو میں نے کہا یہ مجدہ جنتی کو دیا جاتا ہے یا غیر جنتی کو دیا جاتا ہے؟ میں نے کہا جب آج کے ہمارے مرشد اور یقیناً وہ جنتی ہیں، کوئی شک نہیں کرتا ان کے لیے، لیکن ان کے لیے کوئی نصب عالم نام کے ساتھ وارد نہیں ہوئی، لیکن ان کی زندگی کا تقویٰ و طہارت اور نظم یہ بتاتا ہے جو قرآن میں جنتیوں کی نشانی دی ہے، وہ پوری زندگی اس پر قائم رہے۔ لہذا اس لیے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے تعریف کرتے اور ان کو جنتی کہتے ہیں۔ اس لیے اہل سنت و جماعت سارے صحابہ کو جنتی مانتے ہیں، اہل بیت کو جنتی مانتے ہیں۔ اس عقیدے سے کوئی ہٹ جائے جس نے عزت کرانی ہے اور جس نے خود کے لیے کوئی شرط، اپنا علم، اپنا تقویٰ، اپنا طہارت، اپنا نسب اور اپنا حسب، اپنا جبہ، اپنی پگڑی، ان تمام کے اگر وہ تعظیم چاہتا ہے تو اللہ نے جس جماعت کو سب سے پہلے تعظیم کی ہے اس کے آگے گردن جھکائے گا تو اس کی تعظیم کی جائے گی، اگر نہیں تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ 80 کلو وزن اٹھاتا ہے یا 5 کلو وزن اٹھاتا ہے۔ ہم پہلوانوں کے پیچھے چلنے نہیں آئے، ہم دین کے پیچھے چلنے آئے۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں میری؟ لہذا اس پر مضبوطی کے ساتھ جمنے کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ صحابہ کے لیے گھٹیا لفظ بولنا، غلط اشارے کرنا، ان کے لیے ہلکی بات کہنا، دیکھو ہم چاہیں اس وقت سید ہوں یا عالم ہوں یا پیر ہوں یا بزرگ ہوں، یہ سن لیجیے آپ، ہم سب سے اونچا درجہ صحابہ کی جماعت کا ہے۔ صحابہ میں اپنے درجے ضرور ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے فضیلت رکھتے ہیں، لیکن ہر وہ صحابی جو آخری عمر میں بھی تو اس نے حضور کا دیدار مبارک چند سیکنڈ کے لیے بھی کر لیا ہو، یا آپ کی مجلس مبارکہ میں اس زمانے میں آ چکا ہو حالت ایمان کے ساتھ اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا اسی ایمان پر، تو وہ آج کے دور کے ہر ولی کے سروں کے اوپر اس کا جوتا ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی شان ہے۔ یہ لفظ جوتا مطابق میں
احتراماً محاورے کے طور پر عرض کر رہا ہوں، یعنی ان کی تعظیم ہمارے سروں پر ایسے ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ کی عزت میرے سر پر ایسے جیسے آپ کا جوتا میرے سروں کے اوپر ہو۔ لہذا صحابی کے لیے ہلکا جملہ کہنے والے کی بیعت اسی وقت ٹوٹ جاتی ہے، وہ آگے کیا کسی کو بیعت کرے گا، اس کی خود بیعت نہیں، کیونکہ وہ سنی نہیں رہا جو ہے۔ ایک بات میں یہاں پر عرض کر دوں، صحابہ سے متعلق اگر کوئی بات کتابوں میں آ جائے تو ہم حضرت استاد العلماء حضرت علامہ شیخ صاحب جیسے علماء جو موجود ہیں ان کے پاس جا کر کہیں گے حضرت اس کا کیا معنی ہے، جو بیٹھے ہوئے جو دین کو سمجھا رہے ہیں، اس معنی کا اگر ایک معنی آ جائے، ایک بات ہمارے سامنے آ جائے کسی صحابی کے بارے میں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ بات جو بیان کی جا رہی ہے اور جیسا ہم سمجھ رہے ہیں ایسے ہی ہے یا اس کا کوئی بہتر معنی نکل سکتا ہے، کوئی اس میں تعویل ہو سکتی ہے۔ اگر کچھ بھی نہ ہو سکے تو اس بات کو ہم اس کاغذ کے پنے کے اندر ہی دفن کر دیں گے، اس لیے کہ ہم اس کے پیچھے نہیں چلیں گے، ہم قرآن اور اہل سنت کے نظم کے پیچھے چلیں گے۔ اب اس بات کو ذکر کر کے میں آخر میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں میرے دوستو۔ اہل سنت و جماعت میں پیر کی 4 علامت، پہلی ہے کہ وہ سنی ہو، جو کہے دمادم مس قلندر علی کا پہلا نمبر، وہ خود سنی نہیں ہے۔ سنی وہی ہے جو کہتا ہے دمادم مس قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر، کیونکہ یہی مولا علی کا عقیدہ ہے۔ مولا علی کو یہاں پر پہلا ذکر کرنا یہ مولا علی کی خود پیروی ہے اور یہ توہین ہے، تو لہٰذا میں نے واضح طور پر یہ بات آپ کے سامنے کر دی۔ تو لہٰذا پہلی شرط سنی ہونا، دوسری شرط عالم دین ہونا، ایسا عالم دین کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے ضرورت کے مسائل کو کتابوں سے نکالے۔ تیسری چیز اعلانیہ کسی گناہ و فسق میں نہ ہونا، ایسا گناہ جو گناہ کبیرہ ہے جس سے جہنم کے عذاب کی وعید ہے، یا پھر ایسی حرکت جس سے لوگ نفرت اور تنفر اور گھن کھاتے ہیں، اس سے وہ دور رہے، اس لیے کہ وہ دین کا ترجمان ہے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ اس کا سلسلہ حضرت مولا مرتضیٰ اور اپنے شیوخ کے ساتھ جناب رسول کریم تک جڑا ہوا ہو۔ یہ 4 شرطیں جس کے اندر ہے وہ عالم دین ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت شاہد صاحب اور یہ تمام چیزیں ساتھ اور پھر قرآن کریم نے کیا بات کی ہے، بات کو ہم سمیٹتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب گھبرانا نہیں، یہ دین ختم نہیں ہوگا، میں تیرے دین میں ایسے لوگوں کو پیدا کروں گا کہ وہ یہود کی طرح دین کو بدلیں گے نہیں، وہ سر کٹائیں گے لیکن دین کو باقی رکھیں گے۔ اگر ان کی برادریاں وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ وَعَشِيرَتَهُمْ، یہ فیضان قیامت تک جائے گا۔ فرمایا ایسے سچے اور سچے لوگ میں تیری امت میں پیدا کروں گا کہ وہ بچوں کو تو چھوڑیں گے لیکن تیرے دین کے ساتھ بغاوت نہیں کریں گے، غداری نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، حبیب تیری اس کتاب کو ہم وارث بنائیں گے ان کو کہ جن کو ہم اپنے بندوں میں سے چنیں گے۔ اصطفینا من عبادنا، وہاں سے تفسیر کا ایک جہت نیچے علماء کی طرف آتا ہے اپنے درجے کے اندر کہ خدا جسے چنتا ہے دین کی تبلیغ کے لیے، خدا جسے چنتا ہے اصطفینا من عبادنا، بندے تو سب ہیں لیکن ہم جس کو اپنا بندہ کہہ کر چنتے ہیں اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے اسے اپنے قرآن اپنے دین کا وارث بنا دیتے ہیں، اور یہی وراثت کا اجرا میرے دوستوں بزرگوں ادھر جاری ہوا۔ ایک بات ایک مزید میں عرض کر دوں، طلباء کے لیے بھی ہمارے علماء نے لکھا مسند دارمی کے اندر، اور آپ جانتے ہیں طلباء کہ امام دارمی کی کتاب معنی کے سیاق سے باہر ہے لیکن ان کی اپنی سند اور اپنا علمی وجاہت امام مسلم سے بھی اوپر ہے، وہ استاد ہیں۔ آپ سنن دارمی میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے ایک نصیحت لکھتے ہیں، صحابی رسول حضرت فاروق اعظم کے شہزادے حضرت عمر کی نصیحت رہتے ہیں، فرمایا تھا کہ پگڑی باندھنے سے بندہ عالم نہیں بنتا، جبہ پہننے سے عالم نہیں بنتا، یہ اس کا طریقہ ضرور ہے، یہ اس کا اعزاز ضرور ہے، اصل علم یہ نہیں ہے۔ اصل علم کیا ہے؟ فرمایا کہ لا یکون رجل عالما، بندہ اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب علم کا کمال اسے جب تک نہیں مل سکتا۔ علم کی روشنی درد تکلیف جو حضرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس عمر کے اندر بھی کھڑے ہو کر دیکھیں کس جوش کے ساتھ عقیدے کو بیان کرتے ہیں اور ہر مذہب کو للکارتے ہیں۔ آپ اس بات کا کوئی خیال نہیں کرتے کہ میری عمر کیا ہے اور لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ یہی علماء ربانیین کی نشانی ہے کہ جہاں تک وہ حق کا پیغام پہنچائے۔ آج کل کے نیم رامزیوں پر جو آپ نے گردن پر پاؤں رکھا ہے تو ساری اہل سنت شاہد صاحب کو سلام پیش کرتی ہے۔
रब्बानीयीन कहा जाता है कि ला यखाफून लौमत लाइम, जो ना मुरीद की परवाह करते हैं, ना इज्जत की परवाह करते हैं, ना शोहरत की परवाह करते हैं। उन्हें पता है मेरे मुरीद मेरे साथ कब्र में नहीं जाएंगे, मैं तन्हा कब्र में रसूलुल्लाह से मिलूंगा, तो ऐसा चेहरा बनाकर जाऊं कि हुजूर मुझे भी देखे और मेरे सबके मेरे मुरीदों को भी देखे। रब्बानीयीन, जब गलत बात की जाएगी तो हम चुप रहेंगे, अपनी भाड़ बदतमीजियां बंद करो तो नहीं बोलेंगे। जब अकीदे को छोड़ोगे छेड़ोगे तो हर जिक्र पर शरीयत को वाज़ेह करना वाजिब है, नहीं करेगा तो वो लानती हो जाएगा। लिहाजा आलिम बने तो रब्बानी बने, अल्लाह वाले बने, अल्लाह वाले के गुस्सा भी अल्लाह ही के लिए आए और नरमी भी अल्लाह के लिए आए। बात को जल्दी से समेटते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि ला यकूनु रजुलु आलिमन, बंदा उस वक्त तक वाक़िअतन अल्लाह के नजदीक आलिम नहीं हो सकता जब तक कि उसके अंदर तीन बातें वो ना छोड़े। ला यहसुदु मन फौक़हु, अपने बुजुर्गों से हसद ना करे, अपने बुजुर्गों से जब अगर वो किताबें पढ़ ले, इल्म हासिल कर ले, सब कबाब ले ले, लेकिन अकाबिर के नाम से चिड़े, डंडी मारे। उनके दौर में जब जमे गए कहाँ गए, मैंने कहा तू आलिम होता तो ये जमे वाली बात ही नहीं करता। इल्म यहीं से खत्म हो जाता है कि जब बुजुर्गों से हसद किया जाए। फरमाया कि ला यहसुद मन फौक़हु वला तहक़िर मन दूनहु, जो मातहत लोग हैं छोटे तलबा उन पर तकब्बुर ना करे, अपने छोटों पर तकब्बुर ना करे और अपने बड़ों से हसद ना करे। दो बात। हसद से मुराद क्या है? लोग उनका नाम लेते मेरा नाम क्यों, लोग उनके इश्तारात लगाते मेरा नाम क्यों नहीं लगाते, ये हसद है। हसद वो चीज है जो बंदे के कमाल को देखने से रोक देता है, रोक देता है। आप कहेंगे जी हसद तो बहुत बुरी चीज है, वो तो हदीस पाक अबू दाऊद की है, नेकियों को ऐसे खा लेता है जैसे आग जो है वो लकड़ी को खत्म कर देती है, ऐसी नेकियों को खत्म कर देता है। तो बड़ों से कैसे दूर होगा, हसद कैसे दूर होगा? तो हसद का इलाज है कि इससे हसद हो उसकी खूबी की तारीफ करो। हमारे वहां जो मनखबतें पढ़ाई जाती हैं वो हसद का इलाज है, हमारे वहां जो उर्स किया जाता है वो हसद का इलाज है, ताकि पता चल जाए कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल वाले मेरी सरकारों। लिहाजा अपने मिंबर पर अपने असातिज़ा का नाम, अपने उस्तादों का नाम, उस्तादों का नाम, उस्तादों का नाम, उस्तादों का नाम लेते हुए अगर किसी की जबान लड़खड़ा जाए उसका इल्म चला गया, अल्लाह की बारगाह से वो रद्द कर दिया गया। लेकिन पढ़े अपने उस्तादों के पढ़ाए सबक को जो शरीयत का है, लेकिन कहे है कुछ भी नहीं, ये सारा फैजान इमाम अहमद रजा का है, ये सारा फैजान ताजदार गुरला का है, ये सारा फैजान हजरत इमाम रब्बानी का है, ये हजरत सारा फैजान हजरत मुहक्किक शाह हक मुहद्दिस देहलवी का है, ये सारा फैजान गरीब नवाज का है, ये सारा फैजान गौसे आजम का है। ये जुमला जिसने कुशादगी से दिल से बोल दिया वही बंदा अल्लाह के नजदीक आलिम होगा। और अपने नीचे वालों को घटिया ना समझे। क्या मतलब? वो गलती तेरे से हो गई, वो बंदा सही बात कर रहा है कि हजरत मैं छोटा हूं लेकिन आप गलती कर, चलो तुम्हें क्या आता है, चलो तुम्हें क्या आता है, इल्म उधर ही गया। शरीयत में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जब शरीयत की नोक की सीध में जब आ जाए उस वक्त अल्लाह का कानून चलता है। और बड़ा वही होता है जो उम्र को देखने की बजाय उसके मशवरे को ले ले, उसके मशवरे को ले ले। छोटा बड़ा मुतकब्बिर, तेरी हैसियत क्या, तू तो मेरे पास पढ़ता रहा है, तू तो मेरा मुरीद रहा है, तेरी तो शादी मैंने कराई है, तुझे तो खिलाया मैंने। उन्होंने कहा कि सब सही है, लेकिन जो आप बोल रहे हो वो शरीयत में जायज नहीं है। आप जो बोल रहे हैं वो अकीदा अहले सुन्नत नहीं है। मैं इस एहसान का इनकार नहीं कर रहा, ये जो आप बन गए हैं उस पर कह रहा हूं। अगर जिसने अपने बुजुर्गों की तारीफ में जो नेक है वो अपनी गलती को कबूल करने में भी नेक होगा, आने के लिए नेक होगा। और तीसरी चीज, माल को देखकर नजरिया ना बनाना, माल को देखकर नजरिया ना बनाना। माना कि कई दज्जाल मार्केटों में फिरते हैं, दज्जाल बिला तशबीह, तशबीह फजल की नहीं है। जैसे हर जमाने में मुजद्दिद होते हैं ना खैर की तरफ से, तो बिला तशबीह हर जमाने में दज्जाल भी होते हैं। दज्जाल रवा सदी, दज्जाल रवा सदी, जो पैसों के चक्कर में अकीदे बदलवाए,
جو کہیں کی ٹھنڈی ہواؤں کے چکر میں عقیدے بدلائیں. تو علم وہ ہے کہ بندہ سوکھی روٹی کھائے لیکن اپنے بزرگوں سے نہ حسد کرے، چھوٹوں سے قبول حق میں نہ تکبر کرے اور نہ مال کو سب کچھ بنائے. یہ دین کی حقانیت ہے. اور بات اس موضوع پر ختم کریں گے میرے دوستوں بزرگوں کہ علم نافع آتا ہی اس ترتیب سے ہے کہ جب بندہ اپنے اکابر اور اپنے اساتذہ، اور یہ بھی آخری بات سنو، اساتذہ اکابر اب تو بہت خطرناک دور ہے. اساتذہ کا ادب اس لیے نہیں کہ اس نے پڑھایا ہے، یہ ثانوی چیز ہے. اس لیے نہیں، یہ تو سیکنڈ بات، اس لیے نہیں کہ اس نے کرایا ہے. اساتذہ کا ادب دین اور شریعت اور اہل سنت. خدا نہ کرے اللہ سب کو گمراہی اور وہ کہ اعتزال سے محفوظ رکھے. ہمیں شیطان کیا کہتا ہے؟ اگر بات خلاف شرع ہو تو شیطان کہتا چھوڑا، تجھے پڑھایا ہے انہوں نے، تجھے کھلایا انہوں نے. تو کہا اسی کا تو احسان کر رہا ہوں کہ جو پڑھایا دکھایا. اب میرا استاد اگر کھڈے میں گر رہا ہے تو یہی تو میرا احسان تھا کہ میں اس کا ہاتھ پکڑوں اور اس کو کہوں آگے قدم نہ رکھنا، کھڈا ہے، گر جاؤ گے، گر جاؤ گے. تو لہذا اصل ادب ہے دین. اس کی وجہ سے بولیے دین کی وجہ سے. تو لہذا حضرت تمام یعنی حضور علیہ السلام کی محبت، صحابہ کی عزت، اہل بیت سے پیار، توجہ ہے آپ کی، اہل بیت سے پیار، اولیاء سے محبت، ان کے ساتھ عقیدت اور طریق اہل سنت و جماعت کا مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رکھنا اور اپنے آپ کو اسی ڈرتے رہنا، مطمئن نہ ہونا. اے مفتیان کرام جو دستار بن گئے، آپ میرے دوست ہیں، مطمئن نہ ہو. جہاں مطمئن ہوئے دنیا میں وہیں شیطان گرائے گا. اس لیے کہ بندہ ہمیشہ پریشان رہے کہ اس علم کا حساب دینا ہے. اگر میرا ہاتھ چوما جا رہا ہے تو اس کا حساب دینا ہے. جس نے چوم لیا وہ تو کامیاب ہو گیا، لیکن اس کے بوسے کا اعتبار مجھے خدا کی بارگاہ میں دینا پڑے گا کہ جس نے ہاتھ چوما ہے میرا دین کے لیے چوما ہے. اب وہ تو گیا، اس کے بوسے کا حساب قیامت میں میں دوں گا کہ میں نے اس کی اعتبار پر درست اترا کہ نہیں اترا. یہ ڈر ہمیشہ رہنا چاہیے. بات اس آیت پر ختم کر دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي، اس عورت کی طرح نہ بننا. یہ میرے اور آپ کے سب کے لیے نصیحت. 2 نفلیں پڑھتے ہم کہتے ہیں ہم نیک ہو گئے. یہ شیطان مذہب دل میں ڈالتا ہے. ایک دن اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو اتنے دل میں ٹھنڈک آتی، آج سے تو میں نیک ہو گیا اور رب کا محبوب ہو گیا. یہ شیطانی وسوسہ ہے. مومن کا کام ہے دنیا میں ڈرتا رہے اور ڈر میں اپنے کام کو پورا کرتا ہے. فوراً اجر کا طالب یہ شیطان کا وسوسہ. تھوڑی سی تقریر اچھی کر لی، لوگوں نے نعرے لگا دیے، اوہ لگتا ہے میں محبوب بارگاہ الہی ہو گیا. امیدیں لگانا برا نہیں، لیکن اس امید کے اعتبار سے ایسا مطمئن ہونا کہ اس کے بعد اب کوئی بھی چیز میں بھگتا رہو، اب میرا ہر کہنا نہ کہنا برابر ہو جائے، اس لیے کہ لوگ میرے ہاتھ چوم رہے اور محبوب ہو گیا. یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے. بات کو میں ختم کرتا ہوں جس کو قرآن مجید نے نصیحت کے طور پر کہا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اس عورت کی طرح نہ ہو. نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا. قرآن کہتا ہے مکہ کے اندر ایک عورت تھی، مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی، وہ چرکا کاٹ کے دھاگا بناتی تھی اپنی باندیوں کے ساتھ. پورا دن جب دھاگا بن جاتا اور دھاگا مضبوط ہو جاتا تو اتنی شکی تھی، اتنی بے اعتباری تھی اور عجیب اس کا دماغ تھا، وہ پکڑ پکڑ کر سارے دھاگے کو توڑ دیتی، سارا خراب کر دیتی. تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي، اس عورت کی طرح نہ ہونا کہ زندگی بھر نیکی کرتے رہو، بعد میں سب کا بڑا فرق کرو. فرمایا ایسا نہ ہونا، ڈرتے رہنا اور جو تیار کیا اس کی قیمت کو جاننا، اس کے احسان کو جاننا. تو لہذا اہل سنت کا راستہ یہ ٹھیک راستہ ہے. شریعت کی بالا دستی، نسب پیچھے ہے، حسب پیچھے ہے، خاندان پیچھے ہے، عزت پیچھے ہے، پگڑی پیچھے ہے، جبہ پیچھے ہے، نعرے پیچھے ہے. سب سے پہلے اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا نظام ہے. اللہ رب العالمین جل والا شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء بقیت السلف نابغہ روزگار حضرت علامہ مولانا مفتی محمود حسین صاحب نقشبندی مجددی سید السادات دامت برکاتہ العالیہ کو صحت دے. اس علاقے کو اللہ رب العالمین ان کے فیضان سے بہرمند کرے. ہمیں دین کو آخری جملہ ہمیں دین اور مسلک کو اپنے سے نکل کر دیکھنے کی توفیق دے.
اپنی عزت سے نکل کر، اپنے خاندان سے نکل کر، اپنے برادری سے نکل کر دیکھنے کی کوشش کرے کہ ہماری عزت عند اللہ نہ ہمارے اصلاً خاندان کی وجہ سے ہے، نہ اصلاً ہماری عزت اللہ کی بارگاہ میں ہمارے کسی تقوی جو ہم نے کیا اس عمل کی وجہ سے ہے، اصل عزت اللہ کی بارگاہ میں شریعت کی پابندی کی وجہ سے، اسلام کی پابندی کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا شرع شریف کی اہمیت اور اس کی ہیبت اور اس کی جلالت ہمارے دل پر ہماری آخری ہسٹری تک قائم رکھے، اور علماء ربانیین کے ساتھ جڑنے کی توفیق دے۔ یہ کھاؤں نہیں کھاؤ، کیوں؟ شریعت نے منع کیا۔ یہ کھاؤں نہیں، شریعت منع کرتا۔ یہ کھاؤں گا، کیوں؟ شریعت نے کہا ہے۔ یہ بولوں گا، کیوں؟ شریعت نے کہا ہے۔ یہ نہیں بولوں گا، کیوں؟ شریعت منع کرتی ہے۔ اس سے ہاتھ ملاؤ، کیوں؟ شریعت کہتی ہے۔ اس سے نہ ملاؤ۔ ہر چیز میں مرضی نہیں، یہ گورے خوبصورت ہیں تو مجھے اچھے لگتے ہیں۔ میں نے کہا چمڑی میں نور نہیں ہوتا، شریعت کی اتباع میں نور ہوتا۔ جبوں میں نور نہیں ہوتا اصلاً، نہ تقریروں میں نور، اصل شریعت میں ہوتا ہے۔ ہم اتنے مادہ پرست ہیں، جس کو رنگ برنگی شامیانے پہنتے ہوئے دیکھیں تو ہم سمجھتے جناب یہ پہنچا ہوا بندہ ہوگا، جس کی بہت بڑی پگڑی ہو سکتا ہے، امامے کی بلندی یقیناً عزت کا وقار ہے، لیکن اصلاً یہ نہیں۔ پہلے پٹول کے دیکھو، سنی ہے، مجدد صاحب کے عقیدے پر ہے، اعلیٰ حضرت کے عقیدے پر ہے، اکابر کے عقیدے پر ہے، اور اس علاقے کے لیے تقریر ختم۔ دیکھنا کہ وہ حضرت سید محمود حسین شاعر صاحب کے نظریے پر ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں ایمان اپنے بچانے کی توفیق دے، اور سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے آخری سانس تک توبہ، رجوع اللہ، اپنا خوف اور اپنے محبوب کی محبت، عزت صحابہ، محبت اہل بیت کے جذبہ عطا فرمائے، اور اس کے صدقے اللہ ہمارے مشائخ کو سلامت رکھے، اور ان کے پیچھے چل کر صراط مستقیم پر جمنے کی اور اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔